المصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرآن مجید کی تفسیر کا ایک بنیادی اصول ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیں تاکہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں غلطی نہ لگ سکے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا ایسا ترجمہ یا ایسی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے قرآن مجید کی کسی دوسری آیت کی کوئی مانی ہوئی تفسیر اس کا انکار لازم آتا ہے کہ یہ اس قسم میں اختلاف ہے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں بہت سارا وہ اختلاف پاتے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو جتنا اختلاف ہے ان کی سمجھ میں ہے، قرآن میں اختلاف نہیں۔ اس لیے آپ کو تفسیر کرتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کی باقی ساری آیات جتنی ہیں ان میں سے میں اس تفسیر کے کرنے میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کھا رہا ہوں جس سے کسی دوسری آیت کے مانے ہوئے ترجمے یا تفسیر کی غلطی لازم آتی ہو۔ اگر یہ محفوظ نہ رہے تو پھر ہر آدمی ترجمہ و تفسیر کرنے میں غلطی کھائے گا اور بالکل اس سے بچ نہیں سکے گا۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ طور کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پڑھی ہے۔ یہ سورہ نجم کے اس آیت کے مقابلے میں اکثر و بیشتر اس کا ذکر آتا ہے اہل علم کے نزدیک، جس میں لوگ کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو خود اس نے کوشش کی ہے، یعنی جو اس نے خود کوشش نہیں کی وہ اس کے کام نہیں آ سکتی۔ کوئی شاگرد کا عمل، کوئی مرید کا عمل، کسی دوسرے نیک آدمی کی دعا، والدین کی دعا، کسی مظلوم دکھیا انسان کی دعا یا کسی بیوہ یتیم بچے کی دعا کوئی نتیجہ نہیں لا سکے گی، کیونکہ آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے، جو خود اس نے کوشش کی۔ اور اس سے اتنے کے بڑے اخلاق لازم آ رہے ہیں دور حاضر میں کہ بے شمار جگہوں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اب لیس للانسان الا ما سعی یہ پہلے نازل ہوئی ہے، ترتیب قرآن میں سورہ النجم بعد میں ہے، سورہ والطور پہلے ہے، لیکن نزول میں سورہ والطور بعد میں ہے اور والنجم پہلے ہے۔ اب اس کو یہ پہلے رکھ لیں کہ انسان کے لیے نہیں ہے کچھ مگر وہی کچھ جو اس نے خود کیا ہے، یہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمانا الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما الفناهم من عملهم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی،
عمل میں پیروی نہیں کر سکے، ایمان میں پیروی، عقیدے میں پیروی، عمل میں وہ پیچھے رہ گئے، عمل میں پیچھے رہ گئے، عقیدہ وہی رکھا جو ان کے بزرگوں کا تھا۔ تو کیا کریں گے؟ الحقنا بہم، ترکیب ناوی اس کی خاصی مشکل ہے، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، یہاں تک یہ مبتدا بنتا ہے، الحقنا بہم ذریتہم یہ اس کی خبر بنتی ہے، اور اس کے مبتدا خبر پر گفتگو ہو تو اچھا کوئی ہوشمند آدمی ہوگا جو اس پر گفتگو کر سکے، یہ مبتدا مل کے کس نے بنایا، یہ جس کو آپ سبجیکٹ آف سینٹینس کہتے ہیں اور پریڈیکیٹ آف سینٹینس، یہ الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، یہاں تک یہ سبجیکٹ آف سینٹینس ہے، یہ پورا جتنی عبارت ہے یہ مل کے ساری سبجیکٹ آف سینٹینس ہے، الحقنا بہم یہ اس سے آگے جتنی ہے یہ پریڈیکیٹ آف سینٹینس ہے، مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، کیونکہ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے اس لیے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہے، اس کے ساتھ کا ایک عربی لفظ ہے جو اس کے سے زیادہ واضح ہے، وہ عرض کرتا ہوں، جو لوگ سچے عقیدے کو جنہوں نے اپنایا اور ان کی اولادوں نے سچے عقیدے میں ان کی پیروی کی، وہی عقیدہ رکھا جو ان کے باپ دادے کا تھا، عمل وہ نہیں کر سکے جو ان کا تھا، کریں گے کیا؟ یہاں تک تو بات ایک ہے، اس کے مطلب حکم سنانا ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملائیں گے، یعنی جن اولادوں نے عقیدے میں صرف پیروی کی ہے، عمل میں پیروی نہیں کر سکے، ہم ان کی اولادوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ ملائیں گے، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جس وقت ان کی اولادوں کو پست اعمال کی پستی سے اٹھا کر باپ داداؤں کی بلندی تک لے جائیں گے، تو پھر کیا ان کے باپ داداؤں کے اعمال سے کچھ کٹوتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے نہیں ہوگی، وَأَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ، ان کے اعمال سے کچھ کمی نہیں کریں گے، ان کا درجہ ان کا سٹیٹس وہی رہے گا، مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٍ، ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں پوری امت مسلمہ سے جو افضل شخص ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، اب ان کے اعمال تو بڑے عظیم ہو، ایک جو ہجرت والی رات ہے، سرکار فرمایا پوری امت کے اعمال کو لے جائیں تو ایک ہجرت والی رات وزنی ہے، اب کوئی کتنا بھی متقی ہوگا لیکن وہ تو جو رات ہے ہجرت والی اس کے برابر تو اس کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد کا بندہ ہے، عقیدہ اس نے وہی رکھا جو حضرت صدیق اکبر کا تھا، اعمال تو ویسے نہیں کر سکا۔ اب قیامت کا میدان ہوگا، کریں گے کیا؟ اس کو اٹھائیں گے اور جس کلاس میں صدیق اکبر اس کلاس میں لے جائیں گے، اس وقت جو اس سے زیادہ اتقیٰ ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن یہ صدیق اکبر کی وجہ سے اعمال کی پستی سے اٹھ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کلاس میں چلے گا، پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، جذباتی بات، اب وہ صدیق اکبر رضی اللہ کلاس میں چلا جائے گا، اب صدیق اکبر تو پوری امت سے افضل ہے، ظاہر ہے کہ پوری امت میں جو افضل مقام ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے گا، تو اس سے زیادہ جو متقی لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اب یہ کس کی کوشش سے وہ آگے جائے گا؟ صدیق اکبر کی کوشش سے، اس نے جو خود کام کیے ہوئے ہیں وہ تو اس کلاس میں جانے کا حقدار نہیں، لیسا لے لے انسان الا ماسا کے پھر کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لیسا للانسان الا ماسا یہ منسوخ ہے، اور یہ الذین آمنوا یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 جو اس کی ناسخ ہے، اس میں کہاں ہے؟ اب دیکھا سمجھ آ گئی ہے نا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ترجمہ تفسیر کرتے وقت باقی آیتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ہاں اب لیسا للانسان والی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد کا شخص ہے، پوری امت مسلمہ میں دوسرے درجے کا آدمی فاروق اعظم ہے، اب ان کی اولاد کا آدمی عقیدے میں باپ کی پیروی کرتا ہے، عمل میں پیروی نہیں کر سکا، اب اس کو اٹھا کے فاروق اعظم والی کلاس میں لے جائیں گے، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کتاب میں لکھا ہوں، اماد الدین ابن کثیر جو ہمارے دھڑے کا آدمی نہیں ہے، ابن تیمیہ
کہ گردا گرد گھومنے والا آدمی ہے. تفسیر ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے. وہ اس کلاس میں جائے گا. اب وہ لیسا للانسان الا ما سعی، اس نے تو ایسی کوشش نہیں کی کہ اس کلاس میں جانے کے قابل ہو. کس کی وجہ سے فاروق اعظم کی کلاس میں چلا جائے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کلاس. وہ فاروق اعظم کی کوشش ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا آدمی ہے. یہ تیسرے درجے میں پوری امت میں اعلیٰ آدمی ہے. اب کوئی آدمی جو ان کی اولاد کا ہے، عقیدہ ان والا رکھا، عمل ان کا ایسا نہیں کر سکا، کہاں چلا جائے گا؟ ان کی کلاس میں چلا جائے گا. مولا مرتضیٰ کی اولاد کا آدمی عقیدہ مولا مرتضیٰ والا ہے. غیر فاطمی اولاد حضرت مولا مرتضیٰ کی علوی ہونے کے ناطے سے جناب مولا مرتضیٰ کی کلاس میں چلی جائے گا. اب جو فاطمی اولاد ہے وہ سید ہیں، اور وہ سید نبی پاک علیہ السلام کے خون کی وجہ سے. اس لیے آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیں، سید کا ترجمہ عربی لغت میں یہ ہے. ایک ہے عام عربوں کی لغت، ایک ہے مسلمانوں کی عربی لغت. یہ لغات اسلامیہ میں سے ہے. سب لغتیں لکھیں گی کہ اولاد فاطمہ کو سید کہتے ہیں. اب وہ جناب سیدہ فاطمہ کی کلاس میں چلا جائے گا. اب سیدہ فاطمہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. اسی قاعدے کے مطابق جو لوگ ایمان لائے، سب سے پہلے خدا کی ساری کائنات میں سرکار پہلے ایمان لائے اللہ پر، تو سرکار کی اولاد سرکار کے ساتھ ہوگی. اب اتقا لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اور حضرت سیدہ فاطمہ نے وہ کوشش کی ہے جو سرکار نے کی ہے. ان کی کلاس میں چلے جائیں. نبی پاک کے اولاد کے لوگ کتنے بھی گنہگار ہیں جنہوں نے عقیدے میں ان کی پیروی کی ہے. جس کلاس میں جناب سیدہ خاتون جائیں گے اسی کلاس میں وہ چلے جائیں گے. آپ حیرت نہیں ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اولاد کا بندہ صدیق اکبر کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی کلاس میں چلا جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا بندہ عقیدے میں پیروی کرنے کی وجہ سے فاروق اعظم کی کلاس میں چلا جائے. پھر اس پر کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا بندہ عقیدہ نبی پاک علیہ السلام والا رکھے اس کلاس میں چلا جائے. اب یہ بات سمجھ آنی چاہیے. جن کا یہ خیال ہے نسب کوئی چیز نہیں، وہ نسب سے واقف نہیں ہے. نسب کا انکار کرنا یہ مذہبی طور پر درست نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کے مثال کے فوراً بعد جو مسئلہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ خلافت. خلافت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہونے کی حیثیت سے آخر وہ کون سی آرگومنٹیشن تھی جس نے فائنلائز کیا سارے کیس کو؟ جب مہاجرین نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے گھر بار چھوڑا، انصار نے کہا کہ تم نے گھر بار چھوڑنے کا کام کیا، مقامی حالات سے مجبور تھے. ہم مقامی حالات سے مجبور نہیں تھے، ہم نے گھر بار تمہیں مہیا کیا ہے. چھوڑنا اتنی بات نہیں جتنا کہ مہیا کرنا. ان کا ہم نے اپنی بیویاں چھوڑی، بیویوں کو طلاق دی اسلام کے خاطر. ان کا تم نے تو مجبور ہو کہ تمہاری بیویاں ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہم نے اپنی بیویوں کو جو ہمارے ساتھ بس رہی تھی ہم نے صرف اسلام کی خاطر اور تمہاری خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کے تمہیں بیویوں والا. ان کا ہم نے اسلامک اسٹیٹ قائم کی. ان کا اسلامک اسٹیٹ قائم کرنے میں ہم بھی تمہارے ساتھ شریک تھے، لیکن اسلامک اسٹیٹ کے لیے زمین ہم نے مہیا کی، اس میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ اول سے آخر تک جتنے دلائل دونوں تھوڑوں پر تھے برابر نہیں، بلکہ انصار کا وزن زیادہ بڑھتا چلا گیا. کہ جس بنیاد پر آج تم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے مالک مانے جاتے ہو وہ تو سارے جتنے گراؤنڈز ہیں وہ ہم نے مہیا کی. اب خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں، ادھر سے حضرت صدیق اکبر ہیں. اب فیصلہ ہوگا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اکثر آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں قبیلے اور شاخیں بنایا ہے. لتعارفوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وہ یہ چاہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر. پہلے دیکھو وجوہ الخطاب میں بچوں سے باتیں کرتے ہو، وجوہ الخطاب سٹائل آف ایڈریس، خطاب کرنے کا اندازہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ استاد ٹیچر جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے سنو میرے شاگردو، اس کا مطلب کہ اس کے اطلاق کا دائرہ شاگرد ہے. باپ کہتا ہے سنو میرے بچوں، جو بچوں کو کہتا ہے وہ گلی کے
گلی کوچوں کے لڑکوں سے نہیں وہ کہہ سکتا. سنو میرے اہل و عیال، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گفتگو کا دائرہ اس کے اہل و عیال ہے. یا ایھا الناس کے بارے میں فن تفسیر میں ایک مانی ہوئی بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ یا ایھا الذین آمنوا جب آئے تو اس سے مراد آل مدینہ ہوتے ہیں. یا ایھا الناس اگر آئے تو مراد آل مکہ ہوتے ہیں. اس کے وجود خطاب میں مخاطب مکہ آل مکہ ہیں تو آل مکہ کفار ہیں، تو کفار سے کیا جانے والا خطاب سے مسلمان کس طرح مراد ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور شان نزول کیا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو کعبہ شریف کی چھت پر چڑھایا. سماج تو وسعت کہتے ہیں. اس پر بھی گفتگو ہے کہ نماز کا وقت تھا یا ویسے تھی، اس پر گفتگو نہیں کرتا. مگر مجمع الزوائد کی ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام قباء شریف میں گئے. مجمع الزوائد کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنی مرتبہ قباء شریف میں جایا کرتے تھے سرکار کے جانے پر اذان ہو کہ لوگ آگاہ ہو جائیں. ہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی نہیں تھے تو میں نے رایت الزنوجہ، میں نے زنگیوں کو دیکھا تو دیکھا ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں تو سرکار اکیلے ہیں. میں نے فٹافٹ ایک اونچی جگہ چڑھ کے اذان کہنا شروع کر دی تاکہ مسلمان آگاہ ہو جائے، اکٹھے ہو جائے. بلال نہیں ہے اذان کا، نماز کے لیے نہیں اذان. اذان کا صرف یہی ایک مقصد نہیں کہ وہ آدمی نماز پڑھنے لگا ہے، مسافر سفر پر گیا ہے ایسی حالت میں بھی اذان کہنا سبحان اللہ. وہ گیا ہے پیچھے اذان کہو جس کے برکت سے اس کا سفر بخیریت ہو جائے. مر گیا ہے قبر پر جو اذان کی بحث ہے اس میں بھی ثابت ہے کہ قبر پر اذان کہو تاکہ مرنے والے کو اذان کی آواز سن کے پتہ چلے میں اکیلا نہیں ہوں، میری برادری ہے. ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے اونچی جگہ چڑھ کے تو میں نے اذان کی، سرکار نے پوچھا سعد کیوں اذان کہی ہے؟ اگر نماز کا وقت ہوتا تو سرکار کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہا یا رسول اللہ آپ کو اکیلا دیکھا، ان زنگیوں کے تیور بدلے ہوئے دیکھے، بلال ساتھ نہیں ہے تو میں نے اذان کہی ہے تاکہ مسلمان جلدی سے اکٹھے ہو جائیں. بلال کو خواہ نماز کے وقت کے لیے یا اسلام کی عظمت کے بلند کرنے کے لیے اذان کو حکم دیا، جیسی بھی صورت سے مجھے کوئی بحث نہیں. لیکن ایک کافر بولا، انہوں نے کہا شکر ہے میرا باپ یہ برا دن دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا کہ یہاں لوگوں کی اذانیں ہو رہی ہیں. ایک آدمی بولا، اس نے کہا کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کو اس کالے کوے سے بہتر کوئی آدمی اذان کہنے کے لیے نہیں ملا تھا، کیونکہ یہ سب کا ٹارگٹ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ان کو کہا گیا کہ سب سے اچھا تو وہ آدمی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یہ عام مخصوص البات ہے، یہ سب کے لیے یکساں طور پر نہیں. اب اس آیت کو بھی ساتھ لے لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور لیس للانسان الا ما سعی کو بھی ساتھ لے لو، اور والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شیء. ان تین آیتوں کو اکٹھا کر کے درج سمجھ آئیے جو کہا تم نے شاخیں شاخیں اور قبیلے قبیلے بنایا. شاخیں جب کہا شاخیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، کیسا بیوقوف آدمی ہے، ایک جیسا ہونے پر استدلال کرتا ہے. تو کہا تم نے شاخیں شاخیں بنایا. کیوں مولانا یہ استعارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی حرف تشبیہ بھی حذف کر دیا جائے اور مشبہ کو بھی حذف کر دیا جائے. مشبہ بھی شاخوں کی طرح بنایا، تو شاخوں کی طرح بنایا، کی طرح تمہیں شاخوں کی طرح بنایا کہنے کی بجائے شاخیں بنایا ہے تو شاخ پر یہ استعارہ ہوگا نا. اگر آپ مخاطب کو مخاطب مان کے اس کو اگر تشبیہ مانے تو تشبیہ بلیغ ہوگی، تو پھر کیا مطلب جس کیا تشبیہ دی گئی وجہ شبہ کیا ہے؟ جس طرح شاخیں آپس میں مختلف ہوتی ہیں آپ بھی آپس میں مختلف ہیں، اور یہ پہچاننے کا کردار ادا کر دی. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ بزرگ ہے. اب ہم خلافت والی تاریخ کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں پیش ہونے والی چیز ہے یا قیامت کے میدان میں پیش ہونے والی. جب برابر برابر چلے گئے خلافت کی بحث میں، وہ کہتے ہیں ہم خلیفہ ہونے چاہیے، یہ کہتے ہیں ہم ہونے چاہیے. دلائل آپ نے تھوڑے بہت میری زبان سے سن لیے. اگر ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے اکرم کا ہی تو فیصلہ کرنا ہے. جو خلیفہ رسول ہے سب سے اکرم وہ ہے کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اکرمیت پر افضلیت پر ہزارہ دلائل ہیں، مگر انہوں نے سب سے زیادہ زور والی دلیل یہ ہے کہ وہ خلیفہ ہے بولے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اکرم کا فیصلہ کرنا ہے. اگر
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس دنیا میں استعمال ہونے والا فارمولہ ہوتا، قیامت کے میدان میں اعمال کا فیصلہ کرنے اور جزا دینے کے وقت کے لیے فارمولہ نہ ہوتا، اس دنیا میں چلانے کے لیے ہوتا، تو پھر حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی زیادہ اکرم ہوگا، یعنی سب سے اچھے آدمی کا فیصلہ کرنا ہے۔ خلیفہ وہ آدمی ہے جو سب سے اچھا ہے، سب سے اچھے آدمی کے مطلب فیصلہ کرنے کے لیے اگر تقوی ہی ایک فارمولہ ہوتا تو سارے صحابہ بول کے کہتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا متقی کوئی نہیں، اس لیے ان کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ معلوم ہوا یہ اس دنیا کے بارے میں نہیں، یہ قیامت میں پیر پیش ہونے والی بات ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک کسی شخص نے یہ آیت نہیں پیش کی۔ کون سی پیش ہوئی؟ کا حدیث پیش ہوئی، کون سی؟ فرمایا کہ یہ الائمۃ من القریش، کہ جو سربراہان مملکت ہوں گے وہ قریشیوں میں سے ہوں گے۔ قریش عمل کا نام ہے یا نسب کا نام ہے؟ اگر نسب کوئی چیز نہیں تو فیصلے میں سب سے پہلا فیصلہ اور سب سے زبردست فیصلہ خلافت کا ہوا ہے، اس میں نسب کیوں پیش ہوئی ہے؟ اگر قریشی ہونا وجہ افضلیت ہو سکتا ہے تو نبی پاک کا خون ہونا وجہ۔ اب قرآن مجید سمجھنے کا ایک فارمولہ سمجھ میں آ گئے کہ سارا قرآن ہے نا؟ نہیں تو قرآن کہتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کتاب کے بعض حصوں سے کفر کرتے ہو؟ ان دونوں لفظوں کو سامنے رکھ کے مطالعہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ آپ قرآن مجید سمجھنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، اس کا مطلب کافر تو نہیں۔ پھر ان کو کہنا وتکفرون ببعض، قرآن مجید کے بعض حصوں پر ایمان لانے کے باوجود یہ کہنا کہ اس کے بعض حصوں سے کفر کرتے ہو، کیا معنی نکلا؟ معنی نکلا کہ کفریات کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں پر ایمان لانا لیکن کسی ایک آیت پر ایمان نہ لانا، یہ کفریات ہے۔ اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہوگی، میری ڈیوٹی ہوگی کہ ہم قرآن مجید کی ساری آیتوں پر ایمان لائیں۔ اگر ساری آیتوں پر ایمان نہ لائیں تو پھر ہم لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ کیا کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اب جس وقت یہ بات پیش ہوئی اس وقت انصار نے یہ کیوں نہ کہا کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہوا موجود ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ حدیث تھی، وہ آیت تھی، اور حدیث جو ہے آیت کا اس وقت مقابلہ کرے گی جس وقت خبریں متواتر ہو۔ خبریں متواتر تو یہ تھی نہیں، تو جب یہ حدیث متواتر نہیں تھی تو اس وقت انصار نے یہ تسلیم کیوں کر لی؟ آیت ان کے پاس ہوتی، پیمانے یہی دیتے، ان کو پتا تھا یہ قیامت کے میدان کے لیے یہ ریگولیشن ہے، یہ دنیا کے فیصلوں کے لیے ریگولیشن ہے، دنیا میں عزت کے اسباب اور بھی ہیں۔ آئی بات خیال میں؟ جس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اور جناب خضر علیہ السلام کو دونوں کی ڈیوٹی لگی کہ یہ دیوار بناؤ، دیوار بنانے کی وجہ دریافت کرنی پڑی کہ یہ دونوں بزرگ ہیں، ایک کے تو نبی ہونے پر اتفاق، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صفحہ انبیاء میں تیسرے درجے پر کل کائنات میں افسر، اتنا بڑا شخص ہے کہ تو دیوار بنا۔ ابھی دیوار بنانے کا کام کبھی پہلے کیا کہ پہلے نہیں کیا، لیکن کرو۔ دوسرے خضر علیہ السلام ہیں، خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف علماء کے خیال ہے، لیکن اکثریت محققین کی تحقیق یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہیں۔ اگر وہ پیغمبر ہیں تو پیغمبر ہیں، اگر بالفرض نہیں ہیں تو پھر بھی بزرگ تو ہیں۔ اب جس وقت یہ دونوں دیوار بنانے پر معمور ہوئے تو پوچھنا پڑا کہ یہ کیوں دیوار بنائیں؟ صرف ان کی دیوار گری ہوئی یا باقی کسی کی نہیں گری ہوئی؟ کا کانا ابوہما صالحا، ان کا اپنا عمل کیسا ہے؟ کا اپنا عمل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اکرم میں پوری سوسائٹی کے ان کی ڈیوٹی کیوں لگی ہے کہ یہ دیوار بنائیں کہ ان کا باپ اچھا بنا۔ باپ کے مطلب مسلمین کی تحقیق ہے کہ وہ نمی پشت میں دادا تھا، ہاں فکر نمی پشت پہ جبوڑ پہید ہے، وہ کچھ بھی ہوا ہوگا لیکن بنی اسرائیل میں سے ہو اور ادھر امت محمدیہ ہو، نانا ان کا دونوں جہان کا سردار ہو، تو پھر ابو ہما صالحہ ہونے میں کیا شک ہے؟ اس کا نام بھی کوئی ہوا ہوگا نا، خاندان بھی کوئی ہوا ہوگا نا، خاندان کا نام نہیں لیا، شخص کا نام نہیں لیا،
تو اس کی کیٹیگری کا نام دیا. کیٹیگری کیا ہے؟ نیک آدمی تھا. اچھا نیک وہ تھا، دیوار ان کی ہے. بہلاوی کی عبارت ہے فَإِنَّ تَرْتُبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعَرُ بِعِلِّيَتِهِ لَهُ. جب کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو اس وصف کو اس حکم کے لیے علت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. حکم کیا ہے؟ دیوار بناؤ. اور وصف پر مرتبہ کے کا باپ دیکھتا، تو پھر معلوم ہے کہ صالحیت کو، باپ کی صالحیت کو دخل ہے اس حکم میں. دیوار بنانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا باپ دادا کوئی نیک مرد تھا. اگر جناب بنی اسرائیل کا کوئی باپ دادا نیک آدمی تھا تو دو پیغمبروں کی ڈیوٹی لگے کہ ان کی دیوار بناؤ. تو پھر نبی پاک کی اولاد کے بارے میں یہ حلقی رائے آپ کے کیوں ہے؟ اگر اکرمہ کا سوال ہوتا تو اکرم تو وہ تھے جو دیوار بنا رہے ہیں. قائل کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. آئیے قرآن مجید کے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو کوئی انکار کی گنجائش نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل وہ دن یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں. بنی اسرائیل کا مطلب اے یعقوب کے بیٹو. ان کا نام کوئی نہیں تھا؟ نام تھا نا؟ نام کیوں نہیں لیا؟ بنوت جو ہے یہ بس آج قسم اوصاف ہے، نام تو نہیں ہے. اور حکم کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت بخشی ہے. فضلتکم علی العالمین، عالمین پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے. اب وصف کیا ہے؟ اولاد یعقوب ہونا. حکم کیا ہے؟ عالمین پر فضیلت ملنا. اب بتاؤ جو انہیں عالمین پر فضیلت ملی ان کے عمل کی وجہ سے ملی ہے؟ نسب کی وجہ سے ملی ہے نا. اگر بنی اسرائیل پر نسب کی وجہ سے فضیلت ملے اور وہ آیت قرآن میں ہو تو اس فضیلت کے تو قائل ہو، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو فضیلت ملے تو اس کے بارے میں اشاری پہ اشارہ آ جائے. سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں میں کربلا شریف کے واقعات گزرے نا تو لوگوں نے چند دن اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہم نے اپنے خسارے کی یہ باتیں کر دی ہیں. ان دنوں میں پھر وہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ ان اکرمکم، یہ آیت پیش کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ تعالی، سب سے زیادہ بے بزرگ وہی ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. مطلب امام حسین کے متعلق اتنی بڑی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں. جو زیادہ متقی ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور دور حاضر تک چونکہ حضور نے فرمایا کہ میری آل بیت المہدی منا آل بیت، جو امام مہدی آخر الزمان ہے وہ ہم آل بیت میں سے ہوگا. قیامت تک آنے والی آل بیت وہ میرے اس فضیلت میں شریک ہے. وہ سمجھتے ہیں انہیں بڑا خسارے کا کام کر دیا. یہ وقت سب سے اچھا تو وہی آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے. میں پوچھتا ہوں اتنا بڑا اجتماع تو عالم اسلام میں کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں بنا. اس کی کیا وجہ؟ یہ حدیث بخاری نے کیوں نہیں روایت کی؟ جب اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنا بڑا اجتماع نبی پاک علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں کا کبھی نہیں ہوا. یہ پہلا اجتماع ہے اور آخری اجتماع ہے جو سب سے تعداد میں زیادہ تھا. تو جب اتنے لوگوں نے سنی ہے، نہ مسلم نے ذکر کی ہے نہ بخاری نے ذکر کی ہے، پھر سمجھنا پڑے گا نا قصہ کوئی اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات انہوں نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہی تھی کہ اس کا رنگ کالا ہے اس لیے ہمارے جیسا نہیں ہے، ان کو بتایا کلمہ انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. موضوع اس کا دوسرا ہے کہ آپ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، آپ کسی مسلمان کو کمینہ نہیں کہہ سکتے. کلمہ بھی کمینہ بھی ہو نہیں. اگر حجام ہے ہمارا بھائی، موچی ہے ہمارا بھائی، حلال کام کرتا ہے، حلال کام کے ذریعے سے روٹی کماتا ہے ہمارا بھائی، ہمارے ساتھ ایک رکابی میں کھائے، ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے، ہم اس کو بھائی سمجھنے کے پاؤں. لیکن کسی شخص کے عزت کا یہ معنی نہیں کہ پاؤں بھی ایک شخص کا ہے، منہ بھی اسی شخص کا ہے، اس کا پاؤں لے کر اس کے منہ پہ رگڑے درست ہے؟ پاؤں بھی اسی کا ہے، منہ بھی اسی کا ہے. کسی شخص کے باپ کی عزت اگر بیٹے سے زیادہ ہو تو بیٹے کی حتم ہوتی ہے؟ اسی طرح اگر نبی پاک کی اولاد کی عزت ہو تو
تو اس سے کسی امتی کی حد تک نہیں، اور کسی سید کو یہ حق نہیں پہنچتا جو کسی کو کمینہ کہے، کسی کو گھٹیا کہے، کسی عالم دین کی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عالم کی اولاد میں سے باقی سارے کمینے ہیں. نہیں، کمینے کا تصور روکنے کے لیے یہ کام کیے. اسلام میں کمینہ کوئی نہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھیں. کسی کو اٹھتے بیٹھتے کہیں تو گھٹیا آدمی ہے، تو کمینے خاندان کا نہیں، کلمہ پڑھنے والا کمینہ ہے. کیونکہ قرآن نے کہا انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور سارے ایمان والے عزت والے. اس بات کو روکنے کے لیے کی ہے. وگرنہ آپ بتائیں خلافت والی تاریخ کو بھی یہ بات پیش نہیں کی گئی. سرکار نے جب یہ بات کہی تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ قریشیوں میں کیا خوبی ہے کہ وہی ہمیشہ آئمہ ہوں گے، وہی ہمیشہ ہمارے علم بردار ہوں گے، سربراہان مملکت ہوں گے. تو یہ بات نسب نے آ کر کے پہلا فیصلہ کیا. اب یہ نسب کا چیپٹر چل رہا ہے قرآن مجید کی اس آیت پر میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں. جب یہ کہا کہ اے اولاد یعقوب تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہے، تمہیں آل جہان پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کہہ سکتے ہو کہ بنی اسرائیل کے اعمال اتنے خوبصورت تھے. حدیث مرفوع سے ثابت ہے بنی اسرائیل میں ایسے ایسے بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کی عزت کو داغدار کیا ہے. ہاں، لیکن آپ اس فضیلت کو روک سکے؟ میں آپ سے اور زیادہ آسان بات پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ساری دنیا کی امتوں سے زیادہ بہتر ہو. اب میں پوچھتا ہوں یہ جس کا ذکر بہتر سے کیا، آج بھی یہ اس آیت کے تحت تمام مسلمان ساری دنیا سے بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ. ان میں جناب دودھ میں پانی ملانے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈرگز بیچنے والے ہیں کہ نہیں؟ سمگلنگ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ جب عمل میں اتنے کھوٹے ہوں تو پھر پوچھو افضل کون ہے؟ کہے یہ. اور گناہ کے ہوتے ہوئے بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے افضل ہیں. صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے گنہگار پوری دنیا کے متقیوں سے افضل ہو سکتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں جس کا خون بھی سرکار کا ہو، نسبت بھی سرکار کی ہو، اس کے افضل ہونے میں کیا شک ہے؟ اور ہم الحمدللہ قادریوں کے ہم غلام ہیں، چشتیوں کے ہم غلام ہیں، نقشبندیوں کے ہم غلام ہیں، سہروردیوں کے ہم غلام ہیں. تمام اولیاء اللہ کے زمروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، قبر تک دیکھا ہے. کسی کے ڈر کی وجہ سے آپ کو پتا ہے اگر مجھے خدا اور اس کے رسول کے سوا ڈرنے کی بھی کوئی ڈھنگ آتا ہوتا مجھے تو میں بہت اچھا آدمی ہوتا. مجھ میں بیماری یہی ہے کہ میں ساری زندگی نہ جھک سکا ہوں نہ بک سکا ہوں. جو مذہب ہے اس کو صاف ستھرا کیا. اس لیے جتنے درویشوں کے جو بھی مرید ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہے ہم یہ معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے وہ کہاں کا رہنے والا ہے. ہمارے سر جس کا عقیدہ غلط ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے وہ کتنا بڑا آدمی ہے. وقت کا بادشاہ ہے تو بس ہمیں سمجھ لے کہ ہم اس کے مخالف ہیں. ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. آپ لوگ دینی کاموں میں ان دوستوں کے ساتھ تعاون کریں. اب اذان فرمائیے.